عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے قول شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ جی، میرے بچے کا نام ہے محمد شاہین، والدہ کا نام ہے رابعہ بی بی۔ وہ بہت ہی بیمار وغیرہ رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عارف ہے، میری ماں کا نام زلیخا بھی ہے۔ مجھے استخارہ کرانا تھا، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، خالی قرضہ چڑھتے چلا جا رہا ہے، کیا پریشانی ہے، برائے مہربانی ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عارف بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی۔ نیکسٹ کال۔ میری بیگم کا نام ناہید ہے، ان کی والدہ کا نام سہرا بیوی۔ 2 سال سے معدے کی تکلیف میں اور خواب میں بھی بہت ڈرتی ہیں، آپ استخارہ کر کے اور کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال۔ میری امی کا نام حمیدہ ہے اور میری نانی کا نام شمس الفاطمہ ہے۔ امی کو 7 مہینے سے چکر آ رہا ہے، وہ چکر ایسے آتے ہیں گر جاتی ہیں۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے ابھی۔ نیکسٹ کال۔ محمد رضا قادری، والدہ کا رضیہ خاتون۔ کاروبار کا ایسا ہے کہ ہم والد صاحب کی نگرانی میں 4 بھائی ورک کرتے ہیں، تو خود بخود بھاگتے جا رہے ہیں، اور جو ادھار پارٹیاں میں مال دیتے تھے وہ بھی دینے سے کترا رہی ہیں، اور جو ہماری سیٹنگ تھی پوری آؤٹ ہو گئی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دیکھیں استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم، اس حوالے سے آپ کو کچھ وظائف بھی بتائیں گے کہ کاروباری جو معاملات ہیں وہ آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں۔ محمد رضا قادری نام ہے ان کا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بچے کا نام ہے محمد عارش نازش۔ جب بچہ ہمارا پیدا ہوا ہے نا تو 1 سال تک تو ٹھیک تھا، یہ مطلب جس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی وہ سب کری، اس سے گھٹنوں کے بل چلا ہے، سہارا لے لے کے چلا ہے۔ جب اس کے بعد یہ خود سے نہیں چلنا شروع کیا تو ہم نے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کیا۔ جب ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کیا تو یہ پیچھے چلا گیا، بالکل ہی 0 پہ آ گیا سب۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوا لیکن رپورٹوں میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، رپورٹس کلیئر ہیں بچے کی۔ نام کیا بتایا انہوں نے؟ نام بتایا عارش، اور والدہ کا نام ہے نازش۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام۔ جی نیکسٹ کال۔ کرسم میرا نام علی عباس ہے اور میری والدہ کا نام عذرا بی بی، اور کرسم میرا استخارہ کر کے بتایا، تقریباً جو ہے نا 10 سے 15 سال ہو گئے ہمارے جو نا گھر کے حالات، جو مالی حالات تمام طرح سے، نوکری بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، رزق بھی نہیں آتا، اور مالی حالات تمام طرح کے حالات، پڑھائی بھی اور کاروبار بھی، نوکری بھی، تقریباً ہر طرح سے نا بندش ہے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے یا کوئی ہمارا امتحان ہے یا کس طرح کا، تو پلیز آپ استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں اور وظیفہ بھی بتائیں ساتھ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھریلو حالات، مالی حالات، معاشی حالات یہ بہتری کی طرف آ جائیں انشاءاللہ الکریم۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور اس کے وظائف بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ کم از کم 1 سال تو سر نہ سر کوئی جاب جیڑی ہے ٹک رہی ہے تے نہ کوئی روزی دا وسائل بہتر ہو رہا ہے، دن بدن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، یہ واسطے سر کوئی وظیفہ عنایت کرو۔ چلیں وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجیے، استخارے کیے جا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ناظرین استخارے ہو جائیں گے تو پھر اس کے جوابات، پھر انشاءاللہ الکریم اس کا حل بھی، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ چلیں میں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے
جاب نہیں لگ پا رہی اور جاب نہ ملنے کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں اور کافی ذہنی الجھن کا شکار ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے، ایک یوں سمجھیے کہ جب بندہ معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے یا اس کو جاب نہیں مل پا رہی ہوتی، بے روزگار ہوتا ہے، تو پھر کئی خیالات، کئی وسوسے یہ ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بے سکونی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے، یہ طبیعت میں اس طرح کا تغیر، یہ یعنی تبدیلی یہ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظائف آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے روزگار بھی ملے گا، آپ کی ملازمت لگ جائے گی، جاب مل جائے گی۔ بے روزگاروں کے لیے بڑا زبردست یہ وظیفہ، بڑا یوں سمجھیے کہ تحفہ ہے، ایک روحانی علاج کا تحفہ، الحمدللہ عز و جل۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد کوشش کریں کہ یہ تسبیح ملائکہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ملائکہ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ تسبیح ملائکہ مکمل کر لیں 100 مرتبہ کی تعداد، یہ پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی، بے روزگار ہیں تو روزگار لگ جائے گا، ملازمت مل جائے گی، اچھی جاب آپ کی لگ جائے گی۔ نماز فجر کے بعد یہ پڑھیں، اور نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ سورۃ الواقعہ یہ پڑھ لیں۔ یہ جو تنگ دستی ہے نا، یہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یہ سورۃ الواقعہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے مالی حالات اچھے ہو جائیں، میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، جو بے روزگار ہے وہ بھی اس نیت کے ساتھ پڑھے گا تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی برسر روزگار ہو جائے گا، اس کا بھی روزگار لگ جائے گا۔ تو یہ 2 وظیفے ہیں، اور سب سے بڑا وظیفہ تو نمازوں کی پابندی ہے نا، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، دونوں ہی نمازوں کے بعد کے روحانی علاج وظائف میں نے آپ کو عرض کیے، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ چند ایک میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں ناظرین کے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، نبیلہ نام ہے، والدہ کا نام ہے قریشہ، یہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ شادی میں جو رکاوٹیں ہیں یہ بھی دور ہو جائیں اور رشتے بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ یہ پڑھنے کا آپ معمول بنائیں۔ یہ الحمدللہ عز و جل ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، بندش بھی ہو نا، یا بندش کا شبہ بھی ہو، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ یہ تا حصول مراد پڑھنا ہے، صحیح ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر۔ اور اعتقاد بھی مضبوط یہ رکھیے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ انہوں نے ایک اور میسج کیا ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، شازیہ نام ہے، والدہ کا نام ہے انور فاطمہ۔ دیکھیں، اولاد نرینہ کے لیے زبردست یہ وظیفہ ہے، یہ جمعہ کے دن ہی عمل کیا جاتا ہے، جمعہ کے دن ہی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت احمد بن خاتون العالیہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریعو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ اسکرین پر بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، 10 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، عبید رضا بن کلثوم، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 12 سال ہے اور میرے سینے میں بہت زیادہ پین رہتا ہے، درد رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ رسولیاں ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ بھائی آپ ایک کام کیجئے گا، آپ روزانہ کی بنیاد پر 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، تو الحمدللہ عز و جل یہ آپ کے سینے کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ رسولیاں ہو چکی ہیں، گلٹیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات یا تاریہ بھی حاصل کریں، اس کی کارڈ کا عمل بھی کروائیں، پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے وہ بھی 40 دن کا کورس یہ کر لیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ گلٹیاں، یہ رسولیاں ہوتا ہے نا بعض اوقات، کسی کے پیٹ میں یہ رسولیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے جسم کے کسی حصے میں رسولیاں نکل آتی ہیں، تو یہ روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل اس کا مکمل علاج بھی ہوتا ہے، تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ سینے کے امراض سے حفاظت کے لیے وہ وظیفہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا، 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی اپنا ہو گئے استخارے؟ ماشاءاللہ، جی ارشاد فرمائیں ناصر بھائی۔
شاہین نام بتایا تھا بچے کا، استخارہ ان کا کیا ہے، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روزانہ سورہ فاتحہ یہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح عارف بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، روزی کے حوالے سے کافی پریشان ہے، اسی طرح قرض ان پر کافی چڑھا ہوا ہے نا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عارف بھائی استخارہ کیا، استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی روحانی مسئلہ، عملیات، جادو بندش اس طرح کے معاملہ نہیں آ رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 2 عمل آپ کے لیے حاضر ہیں، ایک تو آپ نے 35 ٹائم ایک سادے سے پیپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینا ہے، لکھنے میں اپنے کچھ احتیاطی کرنی ہوں گی، گول دائرے والے جو حروف ہیں، میم ہو گیا، اللہ اسم جلالت میں ہا ہو گیا، اس کو اپنے واضح رکھنا ہے، اسی طرح زبر زیر اپنے نہیں لگانے ہیں، اللہ اسم جلالت کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر لازمی لگائیے گا، یہ کر لیں، اور اس کو اپنے دکان میں جہاں آپ کا کاروبار کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ ہینگ کر لیں، لٹکا لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ نے یہ قرض کے حوالے سے بہترین وظیفہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیا وظیفہ ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ قرض سے بھی خلاصی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ اسی طرح کے اسلامی بہن کا نام بتایا گیا ہے ناہید، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، معدے کے حوالے سے کافی پریشان ہے نا، ڈسٹرب ہے کافی، اور خواب میں بھی ڈرانے خواب آتے ہیں ڈرانے وغیرہ، اللہ آسانی فرمائے۔ معدے کے حوالے سے یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد 3 پیالی لے لیں چینی کے، اس میں آپ نے یہ آیت مبارکہ بسم اللہ کے ساتھ لکھنی ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ 3 مرتبہ لکھ لیا۔ اب یہ 3 مرتبہ لکھنے کے بعد ایک اسی وقت پی لیں، ایک دوپہر کو پی لیں اور ایک شام کو پی لیں۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ ایک پلیٹ میں 3 مرتبہ لکھی جائے گی یا تینوں پلیٹوں میں ایک مرتبہ؟ 3 پلیٹیں لیں گے، تینوں میں ایک مرتبہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ لکھیں گے۔ صحیح، تو یہ روزانہ اس طرح پئیں گے، 40 دن تک یہ کرنا ہے۔ معدے کے حوالے سے بہترین عمل امیر سنت نے بیان کیا گھریلو علاج میں، یہ عمل وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ عمل کریں۔ اور اسی طرح ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے روزانہ 21 ٹائم 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ بچے بھی بعض اوقات یہ ڈر جاتے ہیں نا، تو سورہ فلق اور سورہ ناس ایسے بچوں پہ دم کر دیا کریں، ایک بار پڑھ کے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بچے ڈریں گے۔ صحیح۔ اور اس میں دیکھیں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو برے خیالات آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، تو اس کی ہماری سوچوں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہم جو اچھا دیکھیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا سنیں گے تو ہمارے خواب بھی اچھے آئیں گے الحمدللہ عز و جل۔ پھر دوسرا، ہم اپنی صفائی ستھرائی پاکیزگی کا بھی اہتمام کریں، رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سوئیں، رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف ہیں جیسے آیت الکرسی شریف پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے تسبیح ملائکہ آپ پڑھ لیں، اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو حصار باندھنے کا ایک مخصوص عمل ہے، رات کو سونے سے پہلے وہ عمل کر لیا کریں، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی تھا، تو وہ عمل ہم کر لیں رات کو سونے سے پہلے۔ اچھا، اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئیں، کہ جو رات کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سونے سے پہلے کی دعا پڑھیں، اسی طرح وضو بنا کر سوئیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں گے، یہ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور وظائف پڑھیں گے، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو پاک و صاف رکھیں گے، تو الحمدللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ نہ دن بھر اگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں ذہن میں گردش کرتی رہیں گے تو پھر خواب بھی پھر ویسے ہی آئیں گے، ایسے ہی بالکل۔ اور مدینہ کرتے رہیں گے دن بھر تو الحمدللہ آنکھیں تو ظاہری آنکھیں تو کیا بند ہوں گے، تو خواب میں بھی الحمدللہ عز و جل مدینے پہنچ جائیں، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ الحمدللہ عز و جل ان جاگتی آنکھوں سے ہم گنبد خضرا کے جلوے دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی، مزید بھی ہیں جوابات؟ جی فہمیدہ نام بتایا، سر میں چکر آتے ہیں ان کی والدہ کے نا، آسانی فرما۔ امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس رسالے کے صفحہ نمبر 38 میں امیر سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ آپ کی والدہ خود اپنے سر پر جہاں پہ درد ہے، درد کی جگہ پہ، یا پھر پورے سر پہ ہاتھ رکھ لیں اگر سر میں چکر ہے، تو گھر میں سے کوئی محرم بھائی ہو گیا، بیٹا ہو گیا، اسی طرح ان کے شوہر ہو گئے، بچوں کے ابو، تو وہ 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے سر پہ دم کر دیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ سر میں چکر آنا دماغی حوالے سے، جملہ مسائل کے حوالے سے مفید رہ گئی ہے۔ صحیح۔ اچھا، استخارہ ان کا کیا تھا، استخارہ میں سے کوئی معاملہ نہیں آ رہا، کسی کی نظر لگ گئی ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو، ایسے کوئی معاملہ نہیں آ رہا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے محمد رضا قادری صاحب، ان کا استخارہ کیا ہے، اللہ آسانی فرمائے، کاروبار کے حوالے سے کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں یہ بھی، اور قرض میں بھی کافی مسائل ہیں ان کے، قرض کے حوالے سے
آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی یہ 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 3 ناموں کا ورد آپ کرتے رہیں اور یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ قرض سے بھی خلاصی حاصل ہوگی اور روزگار میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ قرض کے حوالے سے آپ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، آپ کو قرض کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور قرض سے نجات کے لیے اسباب بھی انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ایک نام بتایا عارش، بیماریاں ہیں اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو چلنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو دکھایا رپورٹیں وغیرہ کلیئر آ رہی ہیں۔ صحیح۔ استخارہ کے استخارہ میں کوئی عملیات، جادو، بندش اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، اللہ آسانی فرمائے۔ وقتی طور پر آزمائشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کسی کے زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے کم ہوتی ہیں، اللہ آپ کے بچے کو صحتیابی عطا فرمائیں، آپ کے بچے کے معاملات بہتر فرمائیں۔ سورہ بینہ یہ روزانہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں اور اسی طرح روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح علی عباس بھائی، گھر میں مالی حالات کافی خراب ہیں، کافی پریشان ہیں بیچارے، اللہ آسانی فرمائیں۔ تو استخارہ میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے علی بھائی، تو اس کے لیے آپ یہ کریں، روزانہ 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پہلے کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ عملیات سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح روحانی علاج کے بستے سے اس کا کاٹ کا عمل کروائیں، تعویذات حاصل کریں، عملیات کے توڑ کے لیے جادو کا توڑ کا ایک عمل ملتا ہے وہاں پہ، تو آپ وہ بھی حاصل کریں، وہ عمل کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ آپ خود بہتری محسوس کریں۔ تو جادو کا توڑ ان کو خود کروانا ہوگا یا خود بھی کر سکتے ہیں؟ پورا لکھا ہوا تحریری طور پر ان کو مل جائے گا، وہاں سے پورا علاج۔ اچھا، یہ تو وظیفہ آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا کہ بھائی آپ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کریں تو عملیات کا توڑ ہو جائے گا، جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا ان کا جو ایک بنیادی مسئلہ تھا نا، وہ تھا گھریلو حالات، مالی حالات یہ بہتری کی طرف آ جائیں، صحیح ہے؟ اور جو فی الوقت جو تنگ دستی ان کی چل رہی ہے تو ان کے لیے بھی خاص کوئی پڑھنے کا وظیفہ وہ بھی اس حوالے سے فرمائیں۔ 7 دن تک یہ عمل کر لیں، کیا یہ عمل کریں، 7 دن تک یہ کر لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ اچھا، اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین کامل رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ اللہ پاک کے یہ 4 نام یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، صحیح، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس سے بہت بہتری ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو وظیفہ آپ نے فرمایا ہے نا، یہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین، جو یہ وظیفہ پڑھے نا تو الحمدللہ سبحان گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری چلی جائے گی۔ گھر میں آئے دن جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات کبھی بچے بیمار ہیں تو کبھی والدہ بیمار ہیں تو کبھی گھر والے بیمار ہیں تو کبھی والد تو کبھی بھائی تو کبھی بہن، آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری کا سلسلہ رہتا ہے، تو الحمدللہ سبحان گھر سے یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں یا آزمائشیں یہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو 7 دن تک یہ پڑھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ مسائل حل کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اسباب اختیار کریں، دعائیں کریں، وظائف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، الحمدللہ سبحان غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے اور مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ جس کے بال کم عمری میں سفید ہو جائیں اور اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا روحانی علاج بتا دیں، کم عمری میں بال سفید ہو گئے ہیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ والدہ کو درد ہے، 18 سال ہو گئے ہیں گینٹیا کا، تو ان کا نام ہے خالدہ بیبی اور ان کی والدہ کا نام ہے نظم نساء، اور بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہو رہی، یہ چیک کر کے وظیفہ کر کے بتائیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ اچھا جی، میرا نام سخاوت ہے، میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے اور میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے نا، پچھلے 1 سال سے میرے سب کام بند ہیں، وہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے، جانور لیتا ہوں وہ اکثر مر جاتے ہیں، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میرا استخارہ کر دیجئے گا۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ سید مکرم شاہ، والدہ کا نام عائشہ، استخارہ کرنا، آنکھ کا زخم ہے، 2-2.5 ماہ سے تکلیف میں ہے، وظیفہ بھی بتا دیں، زخم درست ہو جائے، آنکھ کی نظیر واپس آ جائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام سردار بخش ہے، میری امی کا نام رانی بی بی ہے، اس میں میری ایک دکان ہے، سیل نہیں ہو رہی ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اور میرا کزن ہے اس کا بھی کرانا ہے۔
अलाजिता नाम है और अम्मी का नाम है सुन्ना बीबी। अच्छा, दुकान सेल नहीं हो रही, इसके इस्तिखारे का इन्होंने कहा है, तो दुकान का नंबर आपको चाहिए होगा, है ना? तो नंबर तो आपने नहीं बताया, खैर, लेकिन वजीफ़ा चले हैं इंशाअल्लाहुल करीम, हम अभी आपको बताएंगे कि ऐसा क्या वजीफ़ा पढ़कर दम करें कि आपकी दुकान ये अच्छे दामों में फ़रोख्त हो जाए। शामिल रहिएगा। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरी बहन हर वक्त बीमार रहती है, उनका नाम साइमा और उनकी अम्मी का नाम शमीम अख्तर है। सही जी, अगली कॉल दीजिए। अम्मी का नाम अशरफ बीबी है और उनकी वालदा का नाम अमीरा बीबी है। मेरी अम्मी जान की तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन बहुत रिपोर्ट्स और टेस्ट करवाए हैं, लेकिन किसी मर्ज़ का पता नहीं चलता। आप इस्तिखारा करके बता दीजिए कि उन्हें क्या मसला है। सही जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम अनसर शहजाद है और मेरी वालदा का नाम जरीना बीबी। मैंने अपना नजर बद के बारे में इस्तिखारा कराना था। जज़ाकल्लाह खैर। सही, अगली कॉल दीजिए। जो मेरा बेटा है जो 5 साल हो गया, वो मजबूर हो गया। डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि इलाज नहीं है इसका। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। देखें यहाँ आप इस्तिखारे फरमा लीजिए, ला इलाज। देखें यहाँ मैं आपको एक दो चीज़ें अर्ज़ करूँ, कोई बीमारी ऐसी नहीं कि जिसका इलाज ना हो, हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज ही ना हो, हर बीमारी का इलाज है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बच्चे को शिफा अता फरमाए। चलें, लगे हाथों में एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ नाज़रीन, ये वजीफ़ा ऐसा है कि ये सबके लिए, बिलखुसूस हमारे ये इस्लामी भाई के जिनको डॉक्टरों ने कहा है कि ये मर्ज़ ला इलाज है, तो बहरहाल आप हिम्मत ना हारें, हौसला रखें, अल्लाह पाक बेहतर फरमाने वाला है। एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर तो मरीज़ की मौत का वक्त नहीं आया होगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से शिफा पा लेगा। और ये वजीफ़ा ये मरीज़ के पास ये पढ़ना है। यानी हम होता है ना, जैसे कभी किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाते हैं, तो कभी किसी मरीज़ की इयादत के लिए गए, तो मरीज़ की इयादत के वक्त हम वो वजीफ़ा पढ़ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ शिफा पा लेगा, सेहतयाब हो जाएगा। यानी ऐसा मरीज़ के जिसको डॉक्टर ने मायूस कर दिया, आप ये वजीफ़ा पढ़ें। बल्कि मैं हदीस पाक में आपको सुनाऊं, हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी ऐसे मरीज़ की इयादत की कि उसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो और 7 मरतबा ये अल्फाज कहे, ये वजीफ़ा पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस मर्ज़ से शिफा अता फरमाएगा। वो वजीफ़ा आप सुने। आप वजीफ़ा ये है, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियाका, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियाका। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियाका। ये वजीफ़ा अब ये देखें स्क्रीन पर आपके सामने, ये नोट कर लें। मैं तो तमाम नाज़रीन को आज अर्ज़ करूँगा कि अपने पास नोट कर लें, याद कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने आपका एक रिसाला है बीमार आबिद, ये आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये वजीफ़ा लिखा हुआ है। या होता है ना बाद वक़्त घर में जैसे कोई बीमार है या हम किसी मरीज़ की इयादत के लिए गए, तो खैर ख्वाही की नीयत से हम ये वजीफ़ा पढ़ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मरीज़ शिफा पा लेगा, मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। अगर तो मरीज़ की मौत का वक्त करीब ना आया हो तो ये वजीफ़ा पढ़ें। और हमारे ये इस्लामी भाई जिन्होंने अभी कॉल की थी, बच्चे के हवाले से कहा था, तो आप भी रोज़ाने की बुनियाद पर ये वजीफ़ा पढ़ें और 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह करीम बच्चा आपका सेहतयाब हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको एक मशवरा भी दूँ कि रूहानी इलाज के बस्तों से आप तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, बच्चे की कार्ड का अमल भी करवाएँ, अल्लाह की रहमत से बच्चा बहुत जल्द शिफा पाएगा। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि कम उम्री में बाल जो है ना ये सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसका कोई इलाज बताएं। देखिए पहले तो हमें डरना चाहिए, जो मौत के कासिद बयान किए गए ना, कि मौत आने से पहले जो है ये 3 कासिद आते हैं, तो उसमें से एक कासिद ये भी है कि बालों का सफ़ेद हो जाना। जी, बालों का सफ़ेद हो, डर जाना चाहिए। तो हो सकता है मौत के कासिद जो हैं उनमें से एक कासिद ये भी हो। बहरहाल इसकी और भी देखिए मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब जैसे किसी को दायमी नज़ला होता है, तो नज़ले की वजह से भी बाद औक़ात बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसी तरह जिस्मानी और भी बीमारियां हैं, और भी ऐसे अमराज हैं कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह बाद औक़ात जैसे खारे पानी का, नमकीन पानी का इस्तेमाल होता है, तो इससे भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں سنت کے مطابق ایک تو آپ سر میں سنت کے مطابق تیل لگانے کی عادت بنائیں، الحمدللہ عز و جل یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر پھیر لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے سید مکرم شاہ، آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں میں میرے زخم ہو چکا ہے، تو دیکھیں آپ 10 مرتبہ یا موقیتو یہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے، یہ زخم بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں سیل ہو رہی، تو بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک رہی، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی دکان پر دم کریں، الحمدللہ عز و جل دکان اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی۔ اچھا اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے نا، آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو یہ بآسانی تعویذ مل جائے گا۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے، ہوگا استخارے؟ خالدہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں آ رہا، درد ہے ان کے جسم میں، اللہ آسانی فرمائے۔ 7 مرتبہ یا محیی، اللہ پاک کا صفاتی نام المحیی، یہ یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کر لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ درد سے نجات حاصل ہوگا۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو کا ورد رکھیں، اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے فجر کی نماز کے بعد جن کے رشتے کا مسئلہ ہے وہ خود 312 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام یا ذا الجلالی والاکرام پڑھ کر نیک صالح رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ جلد از جلد اسباب پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے سخاوت بھائی ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، اسی طرح جانور وغیرہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ آسانی فرمائے، آپ کے معاملات بہتر فرمائے۔ سخاوت بھائی استخارہ کیے، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ 3 وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، یہ تینوں کریں اور روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نظر بد کے حوالے سے 60 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں۔ 49 ٹائم 49 بار یا اللہ یہ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جانور وغیرہ نقصان سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی کام نہ بن پاتا ہو، کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو کام مکمل نہ ہو پاتا ہو، کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے جب آپ نیند سے بیدار ہوں، جب نیند سے اٹھیں تو 20 مرتبہ یا مقتدیرو یہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ آپ کے ہر جائز کام میں مدد الہی شامل ہوگی۔ اسی طرح ایک اسلامی بہن کا نام بتایا سائمہ، اللہ شفا عطا فرمائے ان کو، بیماریوں کے حوالے سے استخارہ کیا ہے، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، دائمی مرض کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے یا معیدو، اس کا ورد کرتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور صبح و شام 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ دائمی مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح اشرف بی بی کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بیماری کا اشارہ کے ساتھ ساتھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ نظر بد سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے شہزاد بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارہ کیا شہزاد بھائی روحانی کو مسئلہ نہیں ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہو۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، حفاظت کے حوالے سے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات ملتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے بستے میں ڈسکس کریں، اس حوالے سے تعویذات حاصل کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ حفظ و امان میں اللہ پاک کی رہیں گے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، آپ اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی اور ان کے محارم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ناظرین کی طرف سے بھی آتے ہیں سوالات، آئیے دیکھتے ہیں کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام احمد رضا ہے، یہ جو آنکھیں کا سلسلہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ آنکھیں آ رہی پانی آ رہی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ میرا نام احمد رضا ہے،
जुनैद भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने अभी दरस निज़ामी शुरू किया है, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे आसानी से मेरा दरस निज़ामी 8 साल मुकम्मल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। देखिए, दरस निज़ामी में आजमाइश तो आती है ना, शैतान भी बहकाने की कोशिश करता है। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह ये बच्चा इल्म दीन से दूर हो जाए। दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में कि या अल्लाह पाक मुझे हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत अता फ़रमा, गैब से मेरी मदद फ़रमा, मेरे मददगार पैदा फ़रमा। दौरे तालिब इल्मी में इल्लत, क़िल्लत और ज़िल्लत, ये 3 चीज़ें आती है। बीमारी भी आती है, कभी पैसों की कमी भी हो जाती है, बाद औक़ात दूसरों के सामने बड़ी आजमाइश का भी सामना करना पड़ जाता है ना। लेकिन हिम्मत ना हारें, दिल लगाकर, दिल जमाई के साथ, यकसुई के साथ आप मेहनत करें। और जो बच्चा मेहनत करता है ना, पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे कामयाबी नसीब फरमा देता है। दुआ भी करें, आप भी दुआ करें, सलातुल हाजात भी पढ़ें। दुआओं के ज़रिए बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, गैबी तौर पर मदद हो जाती है। और दिल लगाकर और अपने खुशू खुदू के साथ और खुश दिली के साथ अपने असातिज़ा की खूब खिदमत भी करें और इनकी इताअत और फरमा बरदारी भी करें। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल गैबी तौर पर मदद होती रहेगी। अच्छा, अब चले एक वजीफ़ा भी मैं लगे हाथों में अर्ज़ कर देता हूँ, बल्कि 2 वजीफ़े चलो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। जो तलबा दरस निज़ामी कर रहे हैं, जो तलबा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे अंदाज में असबाक की तैयारी कर सकूँ, मुझे सबक भी याद हो जाए और अपने दर्जे में अच्छे अंदाज में सुना भी सकूँ, तो चलें ये आप नोट कर लीजिए। जब भी आप असबाक की तैयारी करें, धुराई करें, तकरार का आपका सिलसिला हो, तो सबक याद करने से पहले, किताब का मुताला करने से पहले आप ये दुआ पढ़ लिया करें भाई। वो दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। जो पढ़ेंगे, याद करेंगे, ज़हन में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल नक्श रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल असबाक भी आपको याद रहेंगे। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि दरस निज़ामी में चूँकि अरबी कुतुब का मुताला करना होता है, पढ़ना होता है, हवाशी पढ़ने होते हैं, तो दीगर किताबों का भी मुताला किया जाता है, तो अरबी के अंदर एक महारत हमें हासिल हो जाए, मेरी इबारत अच्छी हो जाए, तो इसके लिए भी चले एक कमाल का मैं वजीफ़ा अर्ज़ करूँ। कसीदा गौसिया शरीफ, ये हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह सय्यदुल औलिया हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से ये अदा हुआ है। आपने ये कसीदा मुबारक तहरीर फरमाया है। ये जो कसीदा गौसिया पढ़ता है ना, उसे अरबी में एक महारत उसे हासिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत की नियत से आप पढ़ें और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अरबी के अंदर आपको महारत हासिल हो जाएगी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह मदनी पंसूरा में ये कसीदा गौसिया ये तहरीर फरमाया है। इसमें कसीदा गौसिया अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मुकम्मल लिखा हुआ भी है, तो चाहें तो इसमें से पढ़ लें। अपनी ये किताब अपने पास मकतबतुल मदीना से हासिल कर लें, हदियतन दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर लें। इससे मुकम्मल कसीदा गौसिया ये लिखा हो। बल्कि कसीदा गौसिया की तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बे औलाद पढ़े तो वो साहिब औलाद हो जाता है, जिसका हाफिदा कमज़ोर हो वो पढ़े हाफिदा मजबूत हो जाता है, जो जिसके रोज़ी में बरकत नहीं है वो पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बरकतें हो जाती हैं। इसी तरह अगर कोई बे औलाद है वो पढ़े तो साहिब औलाद हो जाता है। बहुत सारे इसकी मज़ीद भी फ़ज़ाइल व बरकत लिखे हैं, जिनमें से एक बरकत ये भी है कि वो अरबी के अंदर महारत उसे हासिल हो जाती है। हदीस नेमत के लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का इस पर अमल है ना, माशाअल्लाह आपके तो फिर माशाअल्लाह। तो मैंने खुद इसके फ़वाइद खुद महसूस किया कि बाकायदा देखें अरबी इबारत के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पढ़ें और जो चंद एक चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं इसके मुताबिक अमल करें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिक़ामत हासिल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुनैद भाई, इसमें आपने फरमाया पहला वाला वजीफ़ा के जो याद पढ़ेंगे वो तो याद हो जाएगा, इस्तिक़ामत के हवाले से अगर कोई रूहानी इलाज बता दें। देखिए, इसमें इस्तिक़ामत रहे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हाँ। इस्तिक़ामत हासिल नहीं हो पा रही, क्या करें इसका? एक तो वजीफ़ा ये है कि अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता हो ना और बादों का तबीयत में एक उकताहट सी आ जाती है, तो वजीफ़ा तो मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन मैं अब पहले एक मशवरा भी दूँ कि ऐसे तलबा की सोहबत इख्तियार करें कि जो खौफ खुदा रखने वाले हैं और जो पढ़ाई में शौक़ जज्बा एक मेहनत करते हैं, तो इनकी सोहबत इख्तियार करेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल पढ़ाई में एक ज़हन भी लगेगा, दिल भी लगा रहेगा। दिल लग जाएगा तो इस्तिक़ामत हासिल होगी अल्लाह की रहमत से, है ना। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि आप ये वजीफ़ा पढ़ लिया करें, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु 101 मरतबा पढ़कर आप पानी पे दम करके ये पी लें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपका पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। बादों का शैतान बहकाता है, वसवसे डालता है, किसी तरह ये
طالب علم جو ہے نا علم دین سے دور ہو جائے، تو شیطان کے وار کو ناکام کرنا ہے۔ تو اس کے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شیطان مجھے بہکا نہ سکے اور مجھے کوئی گناہ نہ کروا سکے، تو نماز فجر کے بعد سورۃ الاخلاص یہ آپ پڑھ لیا کریں 11 مرتبہ، تو الحمدللہ سب شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، پوچھ رہے تھے کہ آنکھوں سے پانی کافی نکلتا ہے، اور تو اس کے لیے دیکھیں ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلیاں ہیں نا ان پہ دم کر کے یہ اپنی آنکھوں پر یہ پھیل لیا کریں اس انداز سے، تو الحمدللہ سمجھ آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آنکھوں سے زخم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے نکلنے والا جو پانی ہے نا، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ اس کے لیے مکمل تفصیل آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو بہترین زبردست کتاب ہے نماز کے احکام، یہ پڑھ لیجئے، اس کا مکمل تفصیلی مسئلہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اچھا، میسیجز بھی ماشاءاللہ کافی سارے ہمارے ناظرین کے، چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ ہے، عمر 18 ماہ ہے، ہر وقت خود سے کلمے نعتیں پڑھتی رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس میں گھبرانے کی بات تھوڑی ہے، بچی ہے ماشاءاللہ، بچے کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، 1.5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے درود پاک ہم پڑھوانے کی کوشش کریں، کلمہ طیبہ پڑھوانے کی کوشش کریں، یہ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھبراہٹ میری والدہ کو بہت زیادہ رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور سانس اکھڑتی ہے ان کی نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور سانس کا جو مسئلہ ہے نا، تو اس کے لیے 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ یہ 3 دن تک عمل کر لیں، 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، الحمدللہ عز و جل یہ طبیعت میں بہتری آ جائے گی، الحمدللہ عز و جل۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں آئے دن جھگڑے رہتے ہیں، روزی میں برکت بھی نہیں ہے، رزق بھی نہیں ہے، ندیم بھائی ہیں، تو دیکھیں وظیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے، اور گھر میں محبت اتفاق اتحاد بھی قائم ہوگا، اور روزی میں برکت بھی رہے گی الحمدللہ۔ گھر میں تلاوت قرآن کا بھی سلسلہ کریں، اور اجتماعی ذکر و نعت کا بھی سلسلہ کریں، گھر کے اندر مدنی چینل چلائیں، الحمدللہ سبحان محبتیں قائم ہوں گی۔ اور اس کی بنیادی وجوہات پر بھی ناظرین غور کرنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں۔ بات بات پر جھاڑنے کی اگر عادت ہے، غصہ کرنے کی عادت ہے، اگر ہم صبر و تحمل سے عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر نہیں چلیں گے، برداشت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تو پھر عموماً یہی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو صبر سے، تحمل سے، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، طبیعت میں ایک اطمینان، ایک ٹھہراؤ ہم لے کر آئیں۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے جا جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس سے پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما،